طویل انتظار ختم، آئی سی سی نے چیمپئنز ٹرافی کا شیڈیول جاری کر دیا۔ ایونٹ کی میزبانی پاکستان کرے گا۔ ہائیبرڈ ماڈل کے تحت بھارت اپنے میچ دبئی میں کھیلے گا۔ ہائی وولٹیج پاک بھارت ٹاکرا 23 فروری کو شیڈیول۔ افتتاحی میچ کراچی میں پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان کھیلا جائے گا۔ دنیا کرکٹ کی ٹاپ ٹیمیں کراچی، راولپنڈی اور لاہور کے میدانوں میں ایکشن میں دکھائی دیں گی۔ ایونٹ کا فائنل 9 مارچ کو لاہور یا دبئی میں کھیلا جائے گا۔ چیمپئنز ٹرافی فائنل کے لیے اضافی دن بھی رکھا گیا ہے۔ پاکستان اپنے اعزاز کا دفاع کرے گا۔ چیمپئنز ٹرافی میں بھارت کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے کھیل کو قربان کیا گیا۔ برطانوی اخبار ٹیلی گراف کی آئی سی سی پر کڑی تنقید۔ لکھا، آئی سی سی کے ہر ایونٹ میں بھارت کو فائدہ پہنچایا جاتا ہے، صرف بھارت کو معلوم ہوگا کہ وہ ناک آؤٹ میچ کہاں کھیلے گا۔ بھارت کا پاکستان کو فائنل کرانے سے روکنا شرمناک ہے۔ چیمپئنز ٹرافی کا فائنل کہاں ہوگا یہ 4 مارچ کے بعد معلوم ہوگا۔ کرکٹ پر صرف بھارت کی اجارہ داری ہے۔ پاکستان کے جوہری پروگرام پر سمجھوتا نہیں ہوگا، وزیر اعظم شہباز شریف کا 2 ٹوک موقف۔ کابینہ اجلاس سے خطاب میں کہا، میزائل پروگرام پر امریکی پابندیاں بلا جواز ہیں۔ کہا، پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کا اگلا سیشن 2 جنوری کو ہے۔ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے۔ قومی مفاد کا تقاضا ہے ذاتی مفاد قربان کریں۔ ملک کے مفاد میں فیصلے کریں گے تو مزید معاشی استحکام آئے گا۔ قومی مفاد سامنے رکھ کر گفت و شنید ہوگی تو قومی یکجہتی کو فروغ ملے گا۔ وفاقی کابینہ کا اپوزیشن سے مذاکرات کے آغاز کا خیر مقدم۔ کابینہ نے ملک کو ٹریک پر لانے کے لیے اپوزیشن کا مثبت کردار ناگزیر قرار دے دیا۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا، اچھی بات ہے مذاکرات شروع ہوئے ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی اڈیالہ جیل میں ملاقات کے بعد گفتگو۔ کہا، بانی کو مذاکرات پر بریفنگ دی۔ بانی نے کہا، ایک ٹائم فریم کے اندر پیش رفت ہونی چاہیے۔ ملاقات میں سول نافرمانی کی تحریک پر کوئی بات نہیں ہوئی۔ مذاکرات کے اگلے دور میں ہم اپنا چارٹر آف ڈیمانڈ حکومتی کمیٹی کے سامنے رکھیں گے۔ ہماری کوشش ہے کمیٹی کی ملاقات بانی پی ٹی آئی سے ہو۔ مذاکرات کے اگلے دور میں ہمارے تمام ممبران میٹنگ میں شریک ہوں گے۔ بانی پی ٹی آئی سے اہلیہ بشرا بی بی کی بھی ملاقات، میڈیا سے گفتگو کیے بغیر روانہ۔ اس دور میں ہائی سپیڈ انٹرنیٹ ہر شہری کا بنیادی حق ہے۔ نوجوان ڈیجیٹل بل آف رائٹس کے لیے مجھے تجاویز دیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا آئی بی اے سکھر کی کانوکیشن سے خطاب۔ کہا، انفراسٹرکچر اب موٹر وے نہیں، براڈ بینڈ ہے۔ اسلام آباد میں بیٹھے بزرگ آج بھی پرانے موبائل پر ٹیکسٹ کرتے ہیں۔ اب نوجوانوں کو اپنا حق حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کرنا ہوگی۔ تعلیم آپ کی طاقت ہے جسے کوئی نہیں چھین سکتا۔ پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں سے متاثر ہو رہا ہے۔ پاکستان دنیا کے ان 10 ممالک میں شامل ہے جو خطرے میں ہیں۔ ترقی یافتہ ممالک نے اپنی انڈسٹری چلانے کے لیے دنیا کا ماحول خراب کیا۔ پاکستان میں انٹرنیٹ کی رفتار بڑھانے کی جانب اہم قدم۔ انٹرنیٹ کی رفتار بڑھانے کے لیے جدید کیبل آج منسلک ہوگی۔ کراچی کے ساحل پر 45,000 کلومیٹر طویل زیر سمندر انٹرنیٹ کیبل پہنچ گیا۔ زیر سمندر انٹرنیٹ کیبل سے افریقہ سے پاکستان کو 24 ٹیرا بائٹس بینڈ وڈتھ دستیاب ہوگی۔ اس وقت پاکستان کو 7 کیبل سے تقریباً 8 ٹیرا بائٹس بینڈ وڈتھ دستیاب ہے۔ ٹو افریقہ سب مرین انٹرنیٹ کیبل 2025 کی آخری سہ ماہی میں فعال ہوگی۔ آئی ٹی ماہرین کا کہنا ہے اس اقدام سے انٹرنیٹ سپیڈ بڑھے گی۔ اسلام آباد میں 42 دن میں انڈر پاس مکمل۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے جناح ایونیو انٹرچینج انڈر پاس کا افتتاح کر دیا۔ تقریب سے خطاب میں کہا، 42 دن میں انڈر پاس مکمل کرنے کے نیا ریکارڈ قائم کیا گیا۔ محسن نقوی اور ان کی ٹیم نے شبانہ روز محنت کی۔ قومیں دن رات کام کر کے ہی ترقی کرتی ہیں۔ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کو بھی اسی طرح آگے لے کر جائیں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی کوارڈینیشن کمیٹی کا اجلاس۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان پاور شیئرنگ کے معاملے پر بات چیت۔ پیپلز پارٹی کی طرف سے بیوروکریسی اور اتھارٹیز میں تعیناتیوں سے متعلق تحفظات زیر بحث۔ ذرائع کا کہنا ہے پیپلز پارٹی مختلف اضلاع میں لا افسران کی تعیناتی چاہتی ہے۔ امریکہ کا پاکستان میں فوجی عدالتوں سے سیویلینز کی سزاؤں پر تشویش کا اظہار۔
ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر نے ٹویٹ کیا، فوجی عدالتوں سے شہریوں کی سزاؤں پر تشویش ہے، پاکستان سے منصفانہ ٹرائل اور انسانی حقوق کے احترام کا مطالبہ کرتے ہیں، ایسا منصفانہ ٹرائل چاہتے ہیں جو پاکستانی آئین کے مطابق ہو۔ برطانوی وزارت خارجہ کا کہنا ہے فوجی ٹرائل سے منصفانہ ٹرائل کے حق کو نقصان پہنچتا ہے، پاکستان عالمی معاہدے کے تحت اپنی ذمہ داریاں نبھائے۔ مقامی اور بین الاقوامی ستارے حرکت میں آ گئے، تبدیلی آنے والی ہے، بانی جلد رہا ہوں گے۔ سابق صدر عارف الوی کہتے ہیں ثالثی وہاں نہیں ہوتی جہاں قبضہ ہو، بات چیت صاحب حکومت نہیں صاحب اقتدار سے ہوتی ہے، اب بھی وقت ہے سارے معاملات ریورس کرو، بانی پی ٹی آئی کو راضی کرو۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب حکومت سے مذاکرات کی کامیابی کے لیے پر امید، کہا ہماری ٹیم نے اپنا موقف پیش کر دیا۔ اسد قیصر کا کہنا ہے حکومتی ٹیم کے سامنے 3 پوائنٹس رکھے ہیں، ملک میں غیر قانونی اقدامات بند کیے جائیں، بانی پی ٹی آئی اور دیگر رہنماؤں اور کارکنان کو رہا کیا جائے، 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات کی جوڈیشل انکوائری کی جائے۔ شیخ وقاص اکرم بولے مذاکرات این آر او کے لیے نہیں، غیر منصفانہ طور پر قید رہنماؤں کی رہائی کے لیے کر رہے ہیں۔ عارف الوی چاہتے ہیں ان کا لیڈر اندر اور باہر ان کی دکان چلتی رہے، انہیں شوشے چھوڑنے کے بجائے اپنے لیڈر کی رہائی کے لیے کردار ادا کرنا چاہیے۔ وزیر اطلاعات سندھ شجیل میمن کہتے ہیں مہاجر ڈے منانے کا فیصلہ سیاسی جماعت کا ہے، سندھ میں رہنے والے ہر بھائی کو سندھی سمجھتے ہیں، اردو بولنے والے بھی سندھی ہیں۔ جی ایچ کیو حملہ کیس میں بانی پی ٹی آئی اور فواد چوہدری کی سی سی ٹی وی فوٹیج کے لیے درخواستیں مسترد، اے ٹی سی راولپنڈی نے فیصلہ سنا دیا، پروسیکیوٹر نے موقف اپنایا، ڈیالہ جیل محکمہ داخلہ پنجاب کے ماتحت ہے، سی سی ٹی وی کا اختیار انہی کو ہے، درخواست گزار سی سی ٹی وی کے لیے محکمہ داخلہ پنجاب سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر جھوٹا پروپیگنڈا، آئی جی اسلام آباد نے 11 ملزمان کو 24 دسمبر کے لیے نوٹس جاری کر دیے۔ نوٹس صبغت اللہ ورک، محمد ارشد، عطاء الرحمان، اظہر مشوانی، عروسہ ندیم، محمد علی ملک، شاہزیب ورک، موسیٰ ورک، اکرام کھٹانہ، تقویم صدیقی اور دیگر کو جاری کیے گئے۔ تاریخی طور پر ہمیں ریونیو شارٹ فال کا سامنا ہے، لوگوں کو بتانا ہوگا کہ ٹیکسز آپ کی بھلائی کے لیے لے رہے ہیں، یہاں لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ ایسا نہیں کریں گے تو اڑا کر رکھ دیں گے۔ شبلی فراز کی سینٹ کی قائمہ کمیٹی خزانہ کے اجلاس میں گفتگو، وزارتوں میں تھنک ٹینک کے قیام کی تجویز، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا شبلی فراز کی تمام باتوں سے متفق ہوں، ٹیکس خلا سے متعلق تمام نکات اہم ہیں، چاہتے ہیں جو ٹیکس نظام کا حصہ نہیں وہ بھی اس کا حصہ ہوں۔ رائٹ سائزنگ کے حوالے سے کابینہ نے 2-3 چیزیں تبدیل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ ملک بھر میں سردی کی لہر، پنجاب کے مختلف شہروں میں موسم سرما کی پہلی بارش، مری میں بارش کے ساتھ برف باری، اسکردو میں پارہ -11، گلگت اور دیو میں -8، استور میں -7 تک گر گیا، کلات -6، کوئٹہ اور زیارت میں -5 ریکارڈ کیا گیا، کراچی میں یک بستہ ہوائیں، درجہ حرارت 9 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ آذربائیجان کے اعلیٰ سطح کے دفاعی وفد کا ایئر ہیڈ کوارٹرز کا دورہ، آذربائیجان کے نائب وزیر دفاع کی قیادت میں وفد کی ایئر چیف سے ملاقات میں باہمی و پیشہ ورانہ امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ آذربائیجان کے اعلیٰ سطحی وفد کا ایئر ہیڈ کوارٹرز کا دورہ، آذربائیجان کے نائب وزیر دفاع کی قیادت میں وفد کی ایئر چیف سے ملاقات۔ ڈی جی رینجرز اور آئی جی سندھ کی زیر صدارت امن و امان سے متعلق اہم اجلاس، کمشنر کراچی پولیس، رینجرز اور حساس اداروں کے اعلیٰ افسران کی شرکت۔ ترجمان رینجرز کا کہنا ہے یوم قائد، کرسمس اور سال نو کی تقریبات کی سیکیورٹی کا جائزہ لیا گیا، عادی جرائم پیشہ ور افراد کے خلاف مشترکہ آپریشن تیز کرنے کی ہدایات۔ بلوچستان میں پولیو کا ایک اور کیس سامنے آ گیا، کل عبداللہ کے 1.5 سال کے بچے میں پولیو وائرس کی تصدیق،
रवा साल पोलियो के रिपोर्ट केसेस की तादाद 65 हो गई। मुहाजिर कल्चर डे पर कराची भर में रैलियां। MQM ने रैलियों के इस्तकबाल के लिए कैंपस कायम किए हैं। रैलियां 7 बजे तक गवर्नर हाउस पहुंचेगी। गवर्नर हाउस में मुहाजिर कल्चर डे पर सकाफती मेले की तैयारियां मुकम्मल। 52 फुट लंबा और 150 फुट चौड़ा डिजिटल स्टेज तैयार। मेले में बानियान पाकिस्तान की कुर्बानियों के हवाले से दस्तावेजी फिल्म दिखाई जाएगी। गवर्नर सिंध और शुरका कुर्ता पजामा और शॉल पहनकर शिरकत करेंगे। गवर्नर सिंध ने शुरका में कुरानदाजी के जरिए तहाइफ और प्लॉट देने का ऐलान किया। के सबसे बड़े सरकारी जिना अस्पताल के शोबा हादसात में स्ट्रेचर की शदीद कमी। मरीजों के साथ आए अफराद के दरमियान झगड़े मामूल बन गए। जिना अस्पताल में यौमिया 1600 मरीज लाए जाते हैं। इमरजेंसी में सिर्फ 150 स्ट्रेचर मौजूद। शोबा हादसात में तकरीबन 1000 स्ट्रेचर्स की जरूरत है। कराची कोरंगी में घर से बेहोशी की हालत में मिलने वाला एक शख्स दम तोड़ गया। रेस्क्यू हुकाम का कहना है घर से 5 अफराद तशवीशनाक हालत में मिले थे जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस का कहना है लगता है तमाम अफराद ने कोई जहरीली चीज खा ली थी। कतर का शाम में तवानाई समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी का ऐलान। कतर के वजीर ममलकत बराए खारजा उमूर की शाम के दौरे में तहरीर शाम के सरबराह अहमद अशरा से मुलाकात। दोनों मुल्कों में इंसानी बुनियादों पर ताउन के अलावा ताल्लुकात की मजबूती और सरमायाकारी पर तबादला ख्याल। अहमद अशरा ने अमीर कतर को शाम के दौरे की दावत भी दी। इसराइली फोर्सेस के शुमाली गजा में कमाल अदवान अस्पताल पर मुसलसल हमले। तिब्बी अमले समेत 20 अफराद जख्मी। अस्पताल के डायरेक्टर ने बैनुल अक़वामी बरादरी से फौरी मदद की अपील कर दी। दीरुल बलाह में इमदादी सामान ले जाने वाले काफिले पर इसराइली फोर्सेस की बमबारी। 4 सिक्योरिटी एहलकार शहीद। रिहायशी इमारत पर बमबारी में बच्चे समेत 4 अफराद जान से गए। 24 घंटे में 26 फलस्तीनी शहीद। इसराइली हुकूमत ने जंग को मजीद जारी रखने के लिए $9 बिलियन के बजट की मंजूरी दे दी। इसराइल ने इस्माइल हनिया को कत्ल करने का एतराफ कर लिया। इसराइली वजीर दिफा काट्स ने कहा हमास रहनुमा को हमने ईरान में निशाना बनाया। हौजियों का भी ऐसा ही अंजाम होगा जैसा हनिया समेत खित्ते में ईरानी क़यादत वाले इत्तेहाद के दीगर अरकान का हुआ। जो हाल गजा और लबनान का किया है सना और हुदैदा का भी वैसा ही हश्र करेंगे। दावा किया तेल अवीव ने ईरान के दिफाई निजाम को अंधा कर दिया है, उनकी पैदावार को नुकसान पहुंचाया और शाम की असद हुकूमत को गिरा दिया। वनडे सीरीज के बाद टेस्ट सीरीज की तैयारियां। पाकिस्तान क्रिकेट टीम आज सेंचुरियन में प्रैक्टिस करेगी। बॉक्सिंग डे टेस्ट का आगाज जुमेरात से होगा। टेस्ट स्क्वाड में शामिल खिलाड़ियों ने टीम को ज्वाइन कर लिया। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, साइम अयूब, नसीम शाह, सलमान अली आगा, कामरान गुलाम और अब्दुल्ला शफीक शामिल हैं। सीरीज में जनूबी अफ्रीका को एक कामयाबी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचा देगी। 19 साल बाद वेस्ट इंडियन टेस्ट टीम का दौरा पाकिस्तान। पीसीबी ने वेस्ट इंडीज के दौरा पाकिस्तान की तफसीलात जारी कर दी। सीरीज के दोनों मैचेस मुल्तान में खेले जाएंगे। वेस्ट इंडीज की क्रिकेट टीम 6 जनवरी को इस्लामाबाद पहुंचेगी। 10 से 12 जनवरी तक रावलपिंडी स्टेडियम में 3 रोजा मैच खेलेगी। पहला टेस्ट 17 जनवरी से शुरू होगा। वेस्ट इंडीज ने दौरे के लिए 15 रुकनी स्क्वाड का भी ऐलान कर दिया। चैंपियंस T20 कप का चैंपियन कौन होगा? टूर्नामेंट की 2 टॉप टीमों में मुकाबला कल होगा। स्टालियंस की टीम शानदार फॉर्म में 8 में से 6 मैचेस जीतकर बराह रास्त फाइनल में जगह बनाई। क्वालिफायर्स में मार्कोर्स ने लायंस को हराकर फाइनल में एंट्री दी। हर दिल अजीज वर्सटाइल फनकार मोइन अख्तर का 74वां यौम पैदाइश। लाजवाब डायलॉग डिलीवरी और हर किरदार में हकीकत का रंग भर देने का फन रखने वाले मोइन अख्तर ने स्टेज, टीवी और फिल्म में अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाए। उन्हें सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी और सितारा इम्तियाज से भी नवाजा गया। और तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे, मधुर आवाज, दिलकश अंदाज, सुरों के बादशाह मोहम्मद रफी का यौम पैदाइश। रफी के गाए सैकड़ों गीत आज भी मकबूल। उनकी आवाज सुनने वालों पर सहर तारी कर देती है।